بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ عقب سے میری جیکٹ کا کالر پکڑ کر غرائی زبان سنبھال کر بات کرو، تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ عورت اور لڑکی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں بنا کر اس کی طرف پلٹا تو مجھے گھورتے ہوئے دل آویز انداز میں مسکرانے لگی۔ میں اس بار بکھلا کر حوالات کے دروازے کی طرف گھوما تو پولیس افسر سپاہی کے ساتھ دھیمی آواز میں باتیں کرتا ہوا راہداری میں واپس جا رہا تھا۔ چند ثانیوں بعد ہی فضا میں ان کے قدموں کی گونج باقی رہ گئی۔ وہ دونوں دروازے کے سامنے سے گزرتی ہوئی راہداری میں میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ میرا نام سینتھیا ہے، اس کی آواز اپنے کان کے بالکل قریب محسوس کر کے میں چونک پڑا۔ وہ پشت سے میری کافی قریب آئی ہوئی تھی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خاصی دراز قامت بھی تھی، ورنہ سطح زمین سے میرے اور اس کے چہرے کی بلندی یکساں نہ ہوتی۔ تم کون ہو اور کس جرم میں دھر لیے گئے ہو؟ اس نے تجسس امیز سرگوشیانہ لہجے میں سوال کیا اور پھر یک بیک اس کا چہرہ میرے چہرے سے کئی انچ نیچے چلا گیا۔ تب مجھے اس چنچل لڑکی کی دراز قامتی کا راز ملا کہ اس نے اپنا پورا جسم پنجوں کے بل اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ صرف سینتھیا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سینتھیا ہچکاک وہ ہنس کر بولی، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرا اصلی نام ہے کیونکہ میرا باپ الفریڈ ہچکاک کا کزن تھا۔ صحیح پوچھو تو الفریڈ ہچکاک کی کہانیوں نے ہی مجھے حوالات میں پہنچایا ہے۔ حوالات میں دیوار کے سہارے فرش پر ایک دوسرے سے دور چار بستر لگے ہوئے تھے جن پر وزنی اونی کمبل بھی موجود تھے، لیکن شکن آلود صرف ایک ہی تھا جس پر شاید سینتھیا کا بسیرا تھا کیونکہ میرا ہاتھ تھام کر وہ مجھے اسی طرف لے گئی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ لڑکی ابتدا ہی سے مجھے دلچسپ محسوس ہوئی تھی اور الفریڈ ہچکاک جیسے شہرہ آفاق مصنف سے اس کی قریبی رشتہ داری نے اس دلچسپی میں کچھ اور اضافہ کر دیا تھا۔ وہ خود صاف ستھری تھی لیکن اس نے سگریٹ کے ٹوٹے اور سگریٹ ہی کی توڑی مڑی ہوئی ڈبیا پھینک کر حوالات کا فرش گندا کیا ہوا تھا، جس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ تمباکو نوشی کی عادی تھی اور شاید اس کا سٹاک ختم ہو چکا تھا۔ لیکن میں نے اپنے لیے سگریٹ سلگاتے ہوئے دانستہ اسے پیشکش نہیں کی۔ میں کن آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے حریصانہ نظروں سے گور رہی تھی اور یوں ہی میں نے سگریٹ کا سرا روشن ہونے کے بعد اس کے گرد اپنی ہتھیلیاں ہٹائیں۔ سینتھیا نے جلتی ہوئی سگریٹ میرے ہونٹوں سے اچک لی اور طنزیہ لہجے میں بولی، اب یاد رکھنا کہ لاک اپ میں ہم دو نفوس ہیں، اس لیے تم اکیلے کوئی تفریح نہیں کر سکتے۔ اور اگر میں گدھے کی آواز میں رینکنا چاہوں؟ میں نے جل کر سوال کیا۔ تم رینکتے رہو گے اور میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا، وہ بے پرواہی کے ساتھ بولی۔ میں فرینچ نہیں جانتی۔ میرا جی چاہا کہ اس کے تبصرے پر زور زور سے ہنسنا شروع کر دوں، لیکن میں خاموش ہی رہا کیونکہ عافیت اسی میں تھی اور زندگی میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کو پیدا ہوتے ہی دل کے کسی بے رحم گوشے میں دفن کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہنسنا چاہتا ہے مگر خاموش رہتا ہے، رونا چاہتا ہے تو مجبوراً ہنسنا پڑتا ہے، آزادی سے پیار کرتا ہے اور آزاد رہنا چاہتا ہے مگر اپنوں اور دوسروں سب کی غلامی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ وہ ہچکاک والی بات رہ گئی۔ میں نے چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد سوال کیا، اس بیچارے نے تمہیں اس حوالات میں کیسے پہنچا دیا جبکہ وہ خود انجہانی ہو چکا ہے؟ لکھنے والے کسی آسیب کی طرح اپنی تحریروں میں زندہ رہتے ہیں اور آسیب کبھی انجہانی نہیں ہوتے۔ وہ انگریزی میں قادر الکلام ہونے کے ساتھ ساتھ حاضر جواب بھی تھی۔ اس کی کہانیوں اور فلموں نے مجھے تجسس، دوسروں کی عیب جوئی اور مار داڑ پر اکسایا تھا۔ اسکول کے آخری دنوں میں تو مجھے لڑنے بڑھنے کا ایسا خبت ہو گیا تھا کہ میں از خود اپنے کسی ہم جماعت لڑکے کی حوصلہ افزائی کرتی اور جب وہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تو مار مار کر اس کا برکس نکال دیتی تھی۔ میں نے کئی لڑکوں کے دانت تک توڑ دیے تھے لیکن انہوں نے شرم اور خجالت کی وجہ سے کسی سے میری زیادتی کا ذکر تک نہیں کیا اور اسی شوق میں میری رسائی شہر کے خطرناک لوگوں تک ہوئی جو مجھے اکثر بے رحمانہ مار داڑ کے مواقع فراہم کرتے رہتے تھے۔ میری ذات میں ان کی دلچسپی کا عقدہ اس وقت کھلا جب میری مرضی کے خلاف کچھ کام مجھے سونپے گئے۔ میرے انکار پر مجھے چند ویڈیو فلمیں دکھائی گئیں جن میں مجھے اپنے حریفوں سے لڑتے ہوئے میری لا علمی میں فلم بند کیا گیا
تھا، ان میں سے 2 بعد میں ضربات کی تاب نہ لا کر مر گئے اور مجھے قتل کے الزام سے بچنے کے لیے ہر کام قبول کرنا پڑ گیا۔ اب یہی میری زندگی ہے اور اسی چکر میں کبھی اندر کبھی باہر ہوتی رہتی ہوں۔ اس مرتبہ کس جرم میں پکڑی گئی ہو مجھے کچھ علم نہیں، اتنا بتایا گیا ہے کہ میں انٹرپول کو مطلوب ہوں۔ اب اتنی بولی بننے کی کوشش نہ کرو، تمہیں اندازہ ضرور ہوگا کہ تمہاری کون سی سرگرمیاں انٹرپول کے لیے دلچسپی کا سبب بن سکتی ہیں۔ انہیں بیٹھے بٹھائے تمہارے بارے میں الہام تو نہیں ہوا ہوگا؟ تم نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کرایا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیے بغیر مسکراتے ہوئے موضوع بدل دیا۔ میرا نام پیٹر واک ہے، اطالوی باشندہ ہوں۔ ان لوگوں کو میرے پاسپورٹ کے اصلی ہونے پر شبہ ہے، اس کی تصدیق ہونے تک مجھے قید میں رہنا ہوگا۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر اسے اپنے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ منشیات کا کوئی چکر تو نہیں تھا؟ اس نے ٹٹولنے والی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں سوال کیا۔ دکھ تو اسی بات کا ہے، میں نے اس کی دلچسپی دیکھتے ہوئے پینترا بدلا۔ میرے بیگ میں 1.5 کلو اعلیٰ درجے کی مصفہ ہیروئن تھی جس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور اب وہ بیگ غائب کر دیا گیا ہے اور اسی پاسپورٹ کی بنیاد پر مجھے پکڑ لیا گیا ہے، جبکہ وہ 6 ماہ سے میرے زیر استعمال ہے۔ بیگ پر لعنت بھیجو، وہ ہمدردانہ لہجے میں بولی۔ مشیرنامہ بتانے کے لیے بیگ کھولا جاتا تو ہیروئن برآمد ہو جاتی۔ یہ لوگ منشیات کے معاملے میں بہت بے رحم اور جنگلی ہو جاتے ہیں، کسی روح رعایت کے بغیر براہ راست تیسرے درجے کے تشدد کا آغاز کر دیتے ہیں۔ میں اپنی گرفتاری سے پہلے ہی مال پارٹی کو پہنچا کر ہلکی ہو چکی تھی۔ تو تم بھی؟ میں نے معنی خیز انداز میں فکرہ ادھورا چھوڑ دیا اور قدرے توقف کے بعد بولا، کس کے لیے کام کرتی ہو؟ میں تو صرف اسی کو جانتی ہوں جس سے ہدایت سمیت مال اور معاوضہ ملتا ہے۔ ویسے سنا ہے کہ وہ شی نامی کسی بڑی تنظیم کا کارندہ ہے۔ شی کا نام آتے ہی میرے وجود میں سنسنی کی سی لہر دوڑ گئی۔ شی کے معاملے میں وسیع و عریض دنیا سمٹ کر ایک گاؤں سے زیادہ مختصر نظر آنے لگی تھی، جہاں ہر گلی اور ہر موڑ پر شی کا نام کسی نہ کسی طرح پہچانا جاتا تھا۔ حد یہ تھی کہ مارسیلز کی اس حوالات میں 2 قیدی تھے اور ہم دونوں ہی شی سے مانوس تھے۔ یہ اور بات تھی کہ سینتھیا اپنی روزی اس تنظیم سے کما رہی تھی اور وہ تنظیم میری روزی اور رزق کا ہر دروازہ بند کر کے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے پر تل گئی تھی۔ یہ شی کیا بلا ہے؟ میں نے انجان بن کر اس سے سوال کیا۔ ایک ڈراؤنا خواب سمجھ لو، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ مافیا کا تو اب صرف نام رہ گیا ہے، ورنہ عملاً جرائم کی دنیا پر پورے یونان میں شی کا راج ہے۔ وہ لوگ جو سوچ لیتے ہیں وہ ہر جگہ اور ہر قیمت پر کر گزرتے ہیں، اور ان کے کسی آدمی کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا۔ میرا براہ راست شی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں ان کے مفادات کے لیے کام کرتی ہوں، اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ انٹرپول والے مجھے ہرگز نہ لے جا سکیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے ہی میری گلو خلاصی کی کوئی نہ کوئی صورت نکال لی جائے گی۔ اس سے پہلے بھی ایک بار میں ایمسٹرڈم میں پولیس سے بچا لی گئی تھی۔ لاک اپ کا مسلح نگہبان اپنی جگہ پر واپس آ چکا تھا اور اپنی کرسی پر دراز تھا، لیکن اس نے ہم دونوں کے ایک ہی جگہ بیٹھنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے ابتدا ہی میں اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ سنتھیا کی نگرانی سے خاصا خوش تھا، کیونکہ وہ شوخ اور خوش مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ بے پرواہ بھی تھی، اور اٹھتے بیٹھتے ہوئے اسے ذرا بھی فکر نہیں ہوتی تھی کہ کون اس کی کن حرکات و سکنات میں غیر معمولی دلچسپی لے رہا ہے۔ رات دھیمے دھیمے گزر رہی تھی اور عمارت کے اس حصے میں غالباً وہی ایک مسلح محافظ مامور تھا جو بار بار درز دیدہ نگاہوں سے بستر پر دراز سنتھیا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سنتھیا اپنے مستقبل کی طرف سے بے فکر تھی۔ اسے امید تھی کہ شی والے اسے پولیس کی تحویل سے نکال لے جائیں گے، مگر میرا معاملہ مختلف تھا۔ مجھے پولیس نے اپنی تحویل میں لیا ہوا تھا اور شی والے میرے خون کے پیاسے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی شناسا سنتھیا کی مدد کے لیے وہاں آ نکلتا تو وہی حوالات میرا مقتل بن سکتا تھا۔ باہر سے مدد ملنے کی کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ غزالہ مدت سے لاپتہ تھی۔ سلطان شاہ فائر کیمپ کے حادثے کے بعد میراندے کے مکان سے فرار ہوتے ہوئے ویرا سے بچھڑ گیا تھا، اور ویرا کی گرفتاری کے لیے شی کی جانب سے خطیر انعام کے اعلان کے بعد اسے پسپائی اور روپوشی اختیار کرنا پڑ گئی تھی۔ ان حالات میں میرے سامنے 2 ہی راستے رہ گئے تھے کہ میں تنبے تقدیر ہو کر خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیتا اور یہ امید رکھتا کہ اٹلی سے میرے پاسپورٹ کی تصدیق ہوتے ہی وہ لوگ مجھے آزاد کر دیں گے۔ پھر میں اپنے قبضے میں موجود بیم گن سے کام لینے کا فیصلہ کر لیتا۔ بیم گن باہر موجود مسلح محافظ کو بغیر کسی شور شرابے کے موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی، اور اسی طرح حوالات کے
آہنی دروازے پر لگے ہوئے مضبوط قفل کو بھی پگھلا سکتی تھی۔ اس طرح میں حوالات کی چار دیواری سے باہر تو نکل سکتا تھا، لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ میں طویل راہداریوں سے گزر کر اس عمارت سے زندہ سلامت باہر نکل جاؤں گا۔ ستارے یاور ہونے کی بات اور تھی، لیکن دوبارہ گرفتاری ہونے کے بعد میری گلو خلاصی ناممکن ہو جاتی، کیونکہ اس بار مسلح محافظ کے قتل کے الزام سے بچ نکلنا آسان نہ ہوتا۔ یہ سب سوچتے ہوئے میرے ذہن پر تکان اور نیند کا غلبہ ہونے لگا، اور میں نے کم از کم وہ رات حالات سے سمجھوتے کے تحت گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ سنتھیا بیدار تھی اور اس کی آنکھوں میں زندگی کی رہنائیاں رقصاں تھیں، لیکن حوالات کی ننگی اور سپاٹ دیواروں کے درمیان نصب سلاخوں والے دروازے نے اسے اپنی حدود میں رہنے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ میں اسے نظر انداز کر کے دوسرے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ سنتھیا نے سینتری سے تیز روشنی والا بلب بجھانے کی فرمائش کی۔ چند سیکنڈ تک ان دونوں میں ایک دوسرے کی زبان فہمی کا تنازع برقرار رہا، پھر سنتری نے اشاروں سے اسے سمجھایا کہ وہ اندر اندھیرا کرنے سے قاصر تھا۔ چھت میں بلب بلندی پر آہنی جالی کے پیچھے نصب تھا، جسے کوئی چیز اچھال کر توڑنا ممکن نہیں تھا، اور نہ ہی اندر کی سپاٹ دیواروں پر کوئی سوئچ موجود تھا۔ میں نے جوتوں سمیت بستر پر دراز ہو کر سر سے پاؤں تک اونی کمبل تان لیا، کیونکہ بستر پر لیٹتے ہی یک بیک سردی کا احساس ستانے لگا تھا۔ عجیب و غریب آوازیں میری نیند میں خلل انداز ہوئی تھیں۔ پہلے میں نے انہیں نظر انداز کر کے سوتے رہنا چاہا، کیونکہ میں حوالات کی محفوظ چار دیواری میں موجود تھا، لیکن جب ایک نسوانی آواز میں اپنا نیا اطالوی نام سنا تو مجھے بادل نخواستہ کمبل سے منہ باہر نکالنا ہی پڑ گیا۔ میرے نیم خوابیدہ ذہن میں لاشعور سے صرف ایک ہی امکان نے سر ابھارا تھا کہ شاید رات کا سناٹا حوالات کے مسلح محافظ پر غالب آ گیا تھا اور سنتھیا مدد کے لیے مجھے پکار رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر میری نگاہیں سب سے پہلے سنتھیا کے بستر کی طرف گئیں، جو خالی پڑا ہوا تھا۔ مجھے گمان گزرا کہ کہیں محافظ سنتھیا کو بہلا پھسلا کر حوالات سے باہر راہداری میں نہ نکال لے گیا ہو۔ میں کمبل ایک طرف اچھال کر بستر سے کھڑا ہوا تو حوالات کے بند دروازے کے پیچھے مسلح محافظ کے ساتھ ایک دراز قامت عرب خاتون کو موجود دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مٹھو بیٹے، اپنے اوسان درست کرو اور ادھر آؤ، عورت نے حلق کے بل اردو میں کہا۔ اس کے الفاظ کو نظر انداز کر دیا جاتا تو لب و لہجے سے یہی اندازہ ہوتا کہ وہ عربی بول رہی تھی۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو عورت نے فرینچ میں محافظ سے کچھ کہا۔ اسی کے ساتھ اس کی بند مٹھی میں سے چند نوٹ محافظ کے ہاتھوں میں منتقل ہوئے اور وہ کچھ کہتا ہوا دروازے سے ہٹ گیا۔ آنے والی سر سے پیر تک روایتی عرب لباس میں ملبوس تھی، جس پر اس نے قیمتی کوٹ پہنا ہوا تھا اور آنکھوں سے نیچے پورا چہرہ دبیز نقاب میں چھپا ہوا تھا، اور وہ آنکھیں میری شناسا تھیں۔ مجھے حیرت تھی کہ ویرا نے تمام تر خطرات کے باوجود رات ہی میں اپنا حلیہ تبدیل کرنے کا انتظام کر لیا تھا اور مجھ تک آ پہنچی تھی۔ تم واقعی متحیر کر دینے والی صلاحیتوں کی مالک ہو، میں نے اردو میں تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم رات ہی کو یہاں آ پہنچو گی۔ رات نہیں، اس وقت صبح کے 8 بجے ہیں۔ مجھے بمشکل تم سے ملنے کی اجازت ملی ہے۔ میں نے بتایا کہ تم میرے پاس ملازمت اختیار کرنے والے تھے۔ وہ دھیمی آواز میں جلدی جلدی بولنے لگی۔ پولیس کا یہ محکمہ صرف غیر ملکی مجرموں کے معاملات کی تفتیش کرتا ہے اور اس کا سربراہ سائمن بولیتوشی کا زرخرید آدمی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ سلور آئی استعمال کر کے تم فوراً رہائی حاصل کر سکتے ہو۔ میں ریوڈی الفانسو پر ہوٹل مارٹن کے کمرہ نمبر 210 میں ٹھہری ہوئی ہوں۔ میرا نام کلثوم احمدی ہے۔ میرے ساتھ شی کی ایک اور لڑکی بھی تھی۔ وہ کہاں گئی؟ اسے جہنم میں ڈالو، وہ غصیلی آواز میں بولی۔ تم حوالات میں بھی لڑکیوں کے چکر کو نہیں بھول سکتے؟ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں نے احتجاج کیا۔ اس کی وجہ سے میرا معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ اسے امید ہے کہ شی والے کسی بھی وقت اسے چھڑانے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اوہ، پھر تو مجھے بھی یہاں نہیں رکنا چاہیے، وہ چونک کر بولی۔ لو، وہ باتھ روم سے نکل رہی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سنتھیا لاک اپ سے متعلقہ باتھ روم سے بال سنوارتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ لاک اپ کے دروازے پر کسی کو دیکھتے ہی وہ تحیر اور تجسس کے ساتھ اس طرف آئی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے اشتیاق امیز لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ میری ہونے والی مالکن یہ صرف فرینچ اور عربی جانتی ہے۔ تم جاؤ، ملاقات کا وقت مختصر ہے اور مجھے اس سے کچھ اہم باتیں کرنا ہے۔ ویرا کی سرد مہری اور میرے رویے کی بنا پر سنتھیا ویرا کے سراپا پر تحقیر آمیز نگاہیں ڈالتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اس سے ہوشیار رہنا، میں اس حرافہ کو اچھی طرح جانتی ہوں، ویرا اردو میں کہہ رہی تھی۔ کسی اور پر بس نہ چلا تو یہ محافظ پر ہی
جال ڈال دے گی اور اپنی نوکری کی پرواہ کیے بغیر اسے نکال دے گا۔ وہ مسلسل حلق کے بل عربی و لہجہ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے جال میں پھنسنے کے بعد اب میں کسی اور کے دام میں نہیں آ سکتا۔ یہ بتاؤ کہ سلطان کا کچھ پتہ چلا یا ابھی صرف رات گزری ہے؟ اس نے میری بات کاٹ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ دن ڈلنے کوئی کام شروع ہو سکے گا اور ابھی تو مجھے ہوٹل میں ٹھہر کر تمہارا انتظار کرنا ہوگا۔ اگر سائمن پر میرا داؤ نہ چل سکا، میں نے اپنے ایک موہوم سے خدشے کو سوال کا روپ دیا۔ فضول بات ہے، وہ تیزی سے بولی۔ سلور آئی کی قوت سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ میں تو اپنی سی پوری کوشش کروں گا، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اسی وقت دور سے محافظ نے ویرا کو مخاطب کر کے فرانچ میں کچھ کہا۔ غالباً وہ ملاقات کی طوالت یاد دلا رہا تھا۔ اس سے نذرانہ دے دیا گیا تھا جس کے بدلے اس نے ہمیں تخلیہ کی رعایت دے دی تھی اور ہمارے درمیان کلیدی نقطے پر بات بھی ہو چکی تھی۔ اس لیے ویرا فوراً ہی مجھ سے رخصت ہو گئی۔ یہ تو مالکن سے زیادہ تمہاری بیوی نظر آ رہی تھی۔ ویرا کے جاتے ہی سنتھیا نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے فراق میں ایک رات بھی تنہائی میں بسر نہیں کر سکی۔ یہ تنہائی سے خوف کھاتی ہے، اسی لیے مجھے ملازمت کی پیشکش کر رہی ہے۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، رقم اور اثاثوں سے محروم ہونے کے بعد وطن واپسی کے لیے چند روز کے لیے مجھے ملازم رکھنا چاہتی ہے۔ کہیں نہ کہیں تو ملازمت کرنا ہی ہوگی۔ میری بات لکھ کر رکھ لو کہ دن بھر اسے کسی چیز سے خوف محسوس نہیں ہوگا۔ یہ رات کو سوتے سوتے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرے گی اور اس کا خوف اس وقت تک دور نہیں ہوگا جب تک تم اسے لوری نہیں سناؤ گے۔ وہ تلخ ہنسی کے ساتھ بے پروایانہ لہجے میں بولی، کاش ایسا ہی ہو۔ میں نے حسرت آمیز لہجے میں کہا، ویسے یہ خوبصورت عورت ہے اور اس کا شوہر اپنے کاروبار کے سلسلے میں عموماً عالمی دوروں پر رہتا ہے۔ وہ اس وقت مجھ سے اہل موضوع پر الجھنے کے موڈ میں نظر آ رہی تھی، اس لیے میں نے ہوشیاری کے ساتھ اپنا پیچھا چھڑایا اور پھر محافظ کی طرف چلا گیا۔ ہم دونوں کے درمیان زبان کا سنگین مسئلہ موجود تھا، لیکن بار بار سائمن بولیتھو کا نام دہرا کر آخر کار میں نے اسے سمجھا ہی دیا کہ میں اس کے اعلیٰ افسر سے ملنا چاہتا ہوں۔ 9 بجے ہم دونوں کے لیے ناشتہ لایا گیا جو آملیٹ، ٹوسٹ، جیلی اور چائے پر مشتمل تھا۔ یہ وہ ناشتہ تھا جو پاکستان میں حوالہ تو کجا خیر سے گھروں میں بھی میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن سینتھیا کو وہ لوازمات پسند نہیں آئے۔ اپنے ہمدردوں کی آمد تاخیر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج میں بے چینی اور تلخی پیدا ہوتی جا رہی تھی، جس کا اظہار ناشتے پر بھی ہوتا رہا۔ اور جب ہم دونوں ناشتے سے فارغ ہو کر خاموشی کے ساتھ سگریٹیں پھونک رہے تھے تو اچانک میرا بلاوا آ گیا۔ پیغام لانے والا مسلح محافظ مجھے سائمن کے نوجوان ماتحت کے کمرے میں لے گیا جو اپنی چمکتی ہوئی میز کے عقب میں گھومنے والی کرسی پر براجمان کچھ فائلیں نمٹانے میں مصروف تھا۔ محافظ کمرے کے دروازے کے باہر ہی رک گیا تھا، اس لیے میں نے اس افسر کے انہماک میں خلل ڈالنے کی بجائے دروازے کے قریب ہی رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ چند ثانیوں بعد اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو اس نے فوراً مجھے بلا لیا اور ہاتھ سے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، سنا ہے تم انسپیکٹر سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کچھ اہم اور ذاتی گفتگو کے علاوہ یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ میرا کیس اٹلی کب تک بھیجا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، ابھی صرف رات گزری ہے اور دفتری مصروفیات اب شروع ہوئی ہیں۔ آج نہیں تو کل ضرور رپورٹ مانگ لی جائے گی۔ ڈاک والے جو وقت لیں گے وہ اس کے علاوہ ہوگا۔ دوسری بات کہ انسپیکٹر اس وقت مصروف ہیں، وہ تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکے گا۔ جو بات کرنا چاہو پورے اعتماد کے ساتھ مجھ سے کر سکتے ہو۔ میں انسپیکٹر کا چند منٹ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں نے اصرار کیا۔ اس نے مجھ سے لاکھ کریدنا چاہا کہ مجھے کیا شکایت ہے اور میں انسپیکٹر سائمن سے کیوں ملنا چاہتا ہوں، لیکن میں معذرت خواہانہ انداز میں اسے ٹالتا رہا اور اس نے انٹرکام پر انسپیکٹر سائمن سے اجازت لے کر مجھے اردری کے ساتھ اس کے دفتر کی طرف روانہ کر دیا۔ کیا بات ہے؟ انسپیکٹر سائمن نے مجھے اپنے روبرو دیکھتے ہی ترش لہجے میں سوال کیا۔ میں نے زبان سے ایک لفظ بھی ادا کیے بغیر اپنی جیب سے سلور آئی نکال کر ادب اور احترام سے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی، جس پر وہ طلسماتی سکہ پرشکوہ انداز میں جگمگا رہا تھا۔ وہ سکہ دیکھتے ہی انسپیکٹر سائمن کی حالت اچانک غیر ہو گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور دہشت کے عالم میں پھیل گئیں، چہرہ زرد ہو گیا۔ اس نے سلور آئی کے احترام میں اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھنا چاہا، لیکن لڑکھڑا کر دوبارہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ اس کی دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھیں مسلسل میری پھیلی ہوئی ہتھیلی پر جمی ہوئی تھیں، جسے اسے وہاں کوئی آسیب نظر آ گیا
ہو۔ پھر اس نے اچانک ہی اضطراری انداز میں دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ لیا۔ شاید وہ پھر وہی حرکت دہراتا، لیکن میں نے سلور آئی اپنی جیب میں ڈال کر مضبوطی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور نیچی مگر تحکمانہ آواز میں بولا، ہوش میں رہو سائمن، کیوں خود کو تماشا بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر خوفزدہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ اس وقت اس کی ساری ترہ کافور ہو چکی تھی اور وہ کسی خوفناک عقاب کے چنگل میں جکڑے ہوئے ننھے سے پرندے کی طرح سہما ہوا اور بے بس نظر آ رہا تھا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا سر، میں تو تباہ ہو گیا۔ محض میری غفلت کی وجہ سے ایک مقدس آئی مین نے پوری رات حوالات کے سخت فرش پر گزار دی اور میں ابھی تک زندہ ہوں۔ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی ہذیانی بڑبڑاہٹ آزاد ہوئی۔ تمہارا قصور صرف اتنا ہے کہ تم نے مجھے تنہائی میں اپنے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع نہیں دیا، اور نہ میں رات ہی کو تمہیں حقیقت سے آگاہ کر دیتا۔ میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا، جو ہو گیا اس پر نہ مجھے ملال ہے اور نہ تم سے کوئی شکوہ، لیکن اب میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ میں اس ڈرامے کا فوری خاتمہ چاہتا ہوں۔ میں بڑے مصائب مول لے بیٹھا ہوں۔ میز پر دونوں ہاتھ ٹیک کر کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا تو اس کی آواز بہت کمزور تھی۔ 22 برس کی ملازمت میں میرا دامن ہمیشہ بے داغ رہا، دونوں طرف میرا ریکارڈ بالکل صاف ہے، لیکن اس بار ایک انہونی ہوئی ہے۔ تمہاری گرفتاری روزنامچے پر آ چکی ہے اور اب میں کارروائی کیے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں بلا تفتیش رہا کیا تو میرے خلاف فائل کھل جائے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ سکون سے بیٹھ جاؤ، میں نے کرسی سنبھالتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، کیونکہ اس وقت میں ایک عام قیدی کی بجائے حقیقی آئی مین کے روپ میں آ چکا تھا۔ یہ نہ بولو کہ اس وقت تم سرکاری وردی میں اپنے دفتر میں موجود ہو۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تمہاری راہ میں کیا رکاوٹ حائل ہے، پھر میں ہی اس کا کوئی حل تجویز کروں گا۔ تمہاری رپورٹ تیار ہے۔ چند ثانیوں کے بوجھل سکوت کے بعد وہ دھیمے دھیمے بتانے لگا، فیکس مشین پر مطلوبہ معلومات کی تفصیل کے ساتھ تمہارے پاسپورٹ کی نقل بھی اٹلی بھیجی جائے گی۔ مجھے ہر حال میں اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ پاسپورٹ اصلی ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کر پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تمہاری فیکس مشین خراب بھی ہو سکتی ہے، فون کے دو نازک سے تار کہیں سے بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ تم ٹیلیکس پر اٹلی سے ہنگامی بنیاد پر میرے پاسپورٹ کے کوائف کی تصدیق طلب کرو، وہ میری بے گناہی ثابت کر دے گی۔ اس دوران میں تم مجھے ضمانت پر رہا کر سکتے ہو۔ میں سمجھ گیا، وہ بڑبڑایا۔ مجھے بھی یہی شبہ تھا کہ تصویر میں کوئی گڑبڑ ہے۔ فیکس مشین خراب ہو جائے گی، ضامن بھی میں پیدا کر لوں گا، لیکن مجھے کچھ مہلت درکار ہوگی جو 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اتنی مدت میں حوالات میں گزار لوں گا، میں نے خندہ پیشانی کے ساتھ کہا۔ میرا مفاہمانہ رویہ اس کے لیے بہت حوصلہ افزا ثابت ہوا۔ اس نے مجھ سے میری ضروریات خصوصاً سگریٹ کے بارے میں پوچھا اور چند منٹ بعد اس نیت سے دوبارہ اٹھا کہ مجھے حوالات تک چھوڑ آئے، لیکن اس کی وہ تجویز صریحاً مضحکہ خیز تھی جو اس سے ماتحت عملے میں سرگوشیاں کو جنم دے سکتی تھی، لہٰذا میں نے سختی کے ساتھ اسے مسترد کر دیا۔ افسر اپنی وردی میں یا کرسی پر موجود ہو تو خود کو متعلق العنان سمجھتا ہے۔ اس کے قلم سے ابرو کی جنبش تک ہر بات قانون کا ایک اٹل ضابطہ بنی رہتی ہے۔ یہ شمار ذہن سے اسی وقت اترتا ہے جب کسی زبردست کے سامنے اس حاکم کو اس کی زیر دستی کا احساس دلایا جاتا ہے۔ جب تک میں ایک قیدی تھا، انسپیکٹر سائمن مجھ سے ملاقات کرنے سے بھی گریزاں تھا، لیکن میرے آئی مین بنتے ہی وہ بدحواسی کا شکار بن گیا تھا۔ اسے نہ اپنی وردی کے وقار کا احساس رہا تھا، نہ اپنے مرتبے کا۔ وہ بس آئی مین کا ایک وفادار خدمتگار بن کر رہ گیا تھا۔ سینتھیا ہچکاک کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد چلتے چلتے سوال کیا۔ وہ یورپ کے کئی ممالک میں سنگین جرائم میں ملوث رہی ہے۔ ڈرگ ٹریفکنگ کے علاوہ اس پر 3 افراد کے قتل کا بھی الزام ہے۔ اسے انٹرپول نے اشتہاری مجرمہ قرار دیا ہوا ہے۔ انہی کی نشاندہی پر ہم نے اسے مارسلز میں ڈھونڈ کر گرفتار کیا ہے۔ شاید کل اسے حوالات سے جیل بھیج دیا جائے گا، جہاں سے 1-2 روز میں انٹرپول کے حوالے کر دی جائے گی۔ اس نے کسی مشینی طوطے کی طرح سارے کوائف دہرا دیے۔ مجھے شبہ کہ کہیں وہ بھی ہماری تنظیم کے لیے کام نہ کرتی ہو، لیکن مجھے اس کے بارے میں کہیں یہ کوئی ہدایت نہیں ملی ہے۔ یہاں تمہارا براہ راست رابطہ کس سے ہے؟ گیری ہارٹ سے سارے احکام ملتے تھے۔ اس نے شی کے مقتول کارندے کا نام لیا۔ اس کے قتل کے بعد برونو شمٹ کا تقرر ہوا ہے، لیکن اس سے ابھی تک میری بات نہیں ہوئی۔ وہ لہجہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر چونک کر بولا، مجھ سے ایک حماقت اور بھی ہوئی ہے۔ کچھ دیر قبل تمہارے پاس ایک عرب عورت
ملنے آئی تھی، اس کا تو ہم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ میری دوست تھی۔ میں نے اس کا ذہن بیرا کی ذات سے ہٹائے رکھنے کی نیت سے کہا، دراصل آج میرا اسی سے ملنے کا پروگرام تھا۔ اسے ہوٹل مارکویس سے میری گرفتاری کا علم ہوا تو صبح و سویرے ہی یہاں دوڑی چلی آئی۔ کیا اسے بھی پکڑوا بیٹھے ہو تم؟ نہیں، میرے ترش لہجے پر وہ بکھلا کر بولا، لیکن ایک آدمی کو اس کے تعاقب میں بھیجا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولا، میں اس وقت تک دفتر نہیں آیا تھا، وہ فیصلہ میرے نائب نے کیا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔